وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ایک مبارک مجلس ہے جس میں صحاح ستہ کے اوائل پڑھے گئے اور بخاری شریف کا اختتام بھی الحمدللہ ہوا۔ یہ حدیث سے نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور یہ بہت ہی برکت کی چیز ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اور دنیا میں اگر ہمیں صحیح سماج تعمیر کرنا ہے اور اس کی تشکیل کرنی ہے تو حدیث کے بغیر اور سیرت کے بغیر وہ چیز ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو ہدایت کے طور پر اتارا ہے، اور اس میں زندگی کے اصول بیان کر دیے گئے اور کامیابی کے راستے بتا دیے گئے، اور ساری بنیادی باتیں اس میں ارشاد فرما دی گئیں، لیکن ان کی توضیح و تفسیر و تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید کی اصل تشریح وہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور خود قرآن مجید میں درجنوں جگہ اسی وضاحت ہے۔ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب نصیحت کی اتاری ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو اگر آدمی غور کرے تو اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی حقیقت تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہے، تفصیلات وہ نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وضاحتوں کو، تشریحات کو اور آپ کی تفسیر کو نہ جانے جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اگر آدمی خودرائی کرتا ہے تو یہ خطا ہے، صحیح بھی کہہ دے تو خطا ہے۔ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، اگر وہ صحیح بات بھی کہہ دے تو بات اس کی گرچہ صحیح ہوگی لیکن اس کا عمل غلط ہے کہ وہ خودرائی کرتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے بھی اور اپنے طرز عمل سے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ اگر ہدایت کا راستہ کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر تلاش کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جو بہت ہی آیت کا ایک حصہ پڑھا آپ کے سامنے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی بات مانو گے تو راستہ ملے گا، اگر تم نبی کے بات مانو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اگر تم نبی کے راستے سے ہٹ کر کے اور کوئی راستہ اختیار کرتے ہو، تم یاد رکھو اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر آپ کی باتیں سن کر امت کے سامنے ان کو واضح فرمایا، کھول کھول کر بیان فرمایا اور ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہوا۔ بس وہی اصل دین ہے جو ایک توارث کے ساتھ ہمیں سلف سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ کئی جگہ ارشاد فرمائی کہ جب تک ہم اپنے سلف کو نہیں جانیں گے اور سلف کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے راستے پر نہیں چلیں گے، ہم پوری طرح سے ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ ہدایت کھل چکی اس کے بعد کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى،
جو غلط راستے پر وہ چل رہا ہے ہم ایک دھکا اور اس کو دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم رسید کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بدترین انجام اس کا ہوگا۔ تو ہماری جو ہدایت کا راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ سنت کا راستہ ہے، وہ سلف کا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اگر آدمی تلاش کرتا ہے تو آپ یاد رکھیے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ صحیح راستے پر باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ نورانی مجلس جس کا تعلق حدیث سے ہے، ہم سب کے لیے مبارک ہے کہ ہماری ہدایت کا یہ راستہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے اور اپنی طرف سے نئی نئی باتیں تلاش کریں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں تلاش کی اور دین کا ایک ایسا ڈھانچہ پیش کیا جس کا تعلق حقیقت میں اسلام سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ان کی آراء ہیں۔ اور آراء کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ دین کے دشمن ہیں، جنہوں نے ایک نیا دین پیش کر دیا، جنہوں نے اسلام کا تیا پانچا کیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہودیوں کی سازشیں آج کی نہیں ہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، یہودیوں کی سازشیں چلتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، یہودیوں نے وہاں بھی سازشیں کی۔ اور آپ شاید جانتے ہوں کہ سینٹ پال جس کو کہا جاتا ہے، پولس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اس نے ایک نیا دین پیش کیا۔ آج دنیا میں جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ سینٹ پال کا دین ہے، جو اس نے ایک بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سے ہٹ کر پیش کیا اور دھوکہ دیا لوگوں کو، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ تقریباً یہی صورتحال یہودیوں نے اس دین کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی اور ناکام ہوئے، صدیق اکبر کے زمانے میں کی، ناکام ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں کی، ناکام ہوئے، حضرت عثمان کے زمانے میں کی، اور وہاں سے ان کے بالوں پر نکلے۔ انہوں نے جو ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں طے کیا کہ ہم نے بڑی کوششیں کی لیکن کوئی راستہ نہیں نکلتا، ہم ایک نئی کوشش کریں گے اور محبت اہل بیت کا عنوان بنائیں گے۔ لوگ اللہ کے نبی کے چاہنے والے، ماننے والے دھوکہ کھائیں گے، ان کو ایک نیا راستہ ہم دیں گے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہاں سے شیعیت کی بنیاد پڑی، اور یہ وہ ایسی دراڑ ہے اسلام کے گویا کے قلب میں کہ وہ آج تک بھری نہیں جا سکی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہودیوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور یہ ایک نیا دین انہوں نے گویا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اہل بیت کی محبت کا عنوان قائم کیا، اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، وہ صحابہ سے محبت کرے گا، وہ کبھی بھی نبی کے طریقے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، حضرات صحابہ نے، حضرات اہل بیت نے اسی دین کو امت کے سامنے پیش کیا، اس سے ہٹ کر کوئی دین آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے ایمان والے؟ حضرات صحابہ تھے، حضرات اہل بیت تھے۔ جو صحابہ ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، یا اور آپ کے ازواج مطہرات ہوں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید کے نص سے قرآن مجید میں اہل بیت کا جو تذکرہ کیا گیا، حضرات ازواج مطہرات کا جو تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اسی تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا اور پوری وضاحت گویا کہ موجود ہے کہ اہل بیت سے جو مراد ہیں وہ حضرات ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین کو بھی شامل فرمایا، اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر میں ان حضرات کو سمیٹا اور فرمایا کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ تو نص سے، حدیث کے نص سے یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ کے سب سے بڑھ کر معاون تھے، چاہے وہ انصار ہوں چاہے مہاجرین ہوں، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے، قربانیاں دینے والے، آپ کی باتوں کے آگے اپنا سب کچھ
قربان کر دینے والے ان حضرات صحابہ نے دین کو سمجھا، اہل بیت نے دین کو سمجھا، اور وہی دین ہے جو انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا۔ اور المؤمنین کا جو ذکر قرآن مجید میں ہے اس سے مراد یہی صحابہ اور یہی اہل بیت ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا دین امت کے سامنے پیش کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نورانی مجلس ہمیں سبق دیتی ہے کہ آج اسی دین پر ہم کو رہنا ہے۔ یہی صحابہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، حضرت بخاری پڑھی آپ نے اور صحاح ستہ، یہ بخاری شریف کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، جس میں جو روایتیں ہیں صحیح ترین روایتیں ہیں۔ لیکن ایک دھوکہ یہاں بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ صرف صحیح روایتیں بخاری میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بخاری سے 10 گنا زیادہ اور صحیح روایتیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن بخاری کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح ترین روایتیں ہیں۔ اور میرا خیال کیا بلکہ امت کا خیال یہ ہے کہ بخاری سے بڑھ کر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ایسی صحیح روایتیں ہوں۔ تو بخاری کی روایتیں اپنی جگہ پر، لیکن اور دوسری کتابوں میں جو صحیح روایتیں موجود ہیں، چاہے وہ صحیح مسلم ہو اور چاہے دوسری بہت سی کتابیں ہیں، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے، اور اس کے علاوہ دسیوں کتابیں لکھی گئیں جن حضرات نے اس کا اہتمام کیا کہ صحیح روایتوں کو نقل کریں، وہ بھی ہمارے لیے مستدل کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہمارے لیے مقبول روایات ہیں جس پر ہمارے دین کا مدار ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ روایتیں اور یہ حدیثیں جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو روایتیں ہم جن سے استدلال کرتے ہیں، جو منسوخ نہیں ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں، وہ مقبول روایتیں و معمول بہا روایتیں، یہ ہمارے لیے حجت ہیں اور یہی دین کی اساس ہیں۔ جس طرح قرآن مجید اساس اول ہے، اس کے بعد یہ حدیثیں اور یہ سنت اساس ثانی ہیں، اور انہی دونوں بنیادوں پر یہ دین قائم ہے اور قائم رہے گا قیامت تک۔ تو یہ ہمارے مدارس انہی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لیے اور انہی کی حفاظت کے لیے اور انہی کی اشاعت کے لیے، ان کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے، قائم کیے گئے، اور ہمارا یہ اصل بنیادی مقصد ہے ان مدارس کا، اور ہمارے علماء کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کریں۔ تو یاد رکھیے، جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں دنیا میں، آج آپ اگر غور کریں، نہ جانے لندن میں بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر کتنے لوگ ہیں جو دین کا تیا پانچا کرتے ہیں، جو دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور وہی نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، اور بعض مرتبہ وہ علماء کو مطعون کرتے ہیں کہ علماء دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت دین سے ناواقف، وہ بعض مرتبہ عربی زبان سے ناواقف، قرآن مجید کی تشریح سے ناواقف، اور قرآن مجید کی روشنی میں جو بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ ہیں جو ہدایت کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہدایت کا راستہ ہم تلاش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس دور کا ایک فتنہ ہے یہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں، خود قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جب نبی کی بات مانو گے تو تمہیں راستہ ملے گا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑھا، ورنہ درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب تک کہ نبی کی بات نہیں مانی جائے گی اس وقت تک آدمی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ جو حقیقت میں منکر حدیث ہے، وہ منکر قرآن ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کو ماننا ہے اور توحید کو ماننا ہے، ہمیں حدیث کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پیغمبر کی ہے، آپ پر کتاب اتاری گئی، آپ کو اس کی مثال بنایا گیا، اور آپ نے عمل کر کے اس قرآن مجید کو واضح فرما دیا، اور یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اس مجلس سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ہدایت کا راستہ کھولا اور حدیث کے ذریعے سے ایک نظام زندگی ہم کو دیا گیا، جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات و معاشرت بھی ہے، اخلاق زندگی بھی ہے۔ آج سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری زندگی میں آ جائے، ہم ایک نمونہ اس کا اختیار کریں۔ خاص طور پر ہمارے یہ عزیز طلباء جو تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی، حدیث کی، ان پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ حقیقت میں نمائندہ رسول ہیں۔ اگر اس کا احساس پیدا ہو جائے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کے لیے پیدا کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمائندگی ایسی ہے کہ آپ جہاں جائیں گے، جس علاقے میں، شہر میں یا دیہات میں، ایسے دور افتادہ علاقے میں
جہاں ایمان کی روشنی نظر نہیں آتی، لیکن آپ روشنی بن کر جائیں گے، ایک چراغ بن کر جائیں گے، آپ اپنے آپ کو کھپائیں گے جیسے چراغ جلتا ہے، بتی جلتی ہے، تیل جلتا ہے، اور جیسے موم بتی کی موم پگھلتی ہے لیکن روشنی ہوتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ہم اللہ کے دین کی ان کو قربان کریں گے، لیکن ایک روشنی بنیں گے، ایک چراغ بنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ جہالتیں اور یہ تاریکیاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ تو یہ پیغام ان طلباء کے لیے جو اب الحمدللہ علماء ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے، یہ محافظ سنت ہیں، یہ محافظ شریعت ہیں، یہ محافظ قرآن و حدیث ہیں، اور اسی طرح اس کے اشاعت کرنے والے اور اپنی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں وہ نمونہ نظر نہیں آتا جو نمونہ حضرات صحابہ نے پیش کیا، تو جس کے نتیجے میں ایک دنیا میں انقلاب آیا، ایک ایسی بہار آئی اور ایسا کوئی ایک گلشن لہلہانے لگا، ایسی خوشبو مہکی عالم میں جس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ وہی تاریخ دہرائی جائے، حضرات صحابہ کی تاریخ، حضرات اسلاف کی تاریخ، جنہوں نے نمونہ پیش کیا۔ آج اس نمونے کو اختیار کر کے ہم میدان عمل میں انشاءاللہ اگر آئیں گے، دنیا دیکھے گی، دنیا کی ضرورت ہے، دنیا متلاشی ہے ایک ایسے سماج کی جس میں انسانیت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں اخلاق ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں آدمی کو دوسرے کے لیے کام آنے کا جذبہ ہو، اور وہ دوسرے کو پریشان حال دیکھ نہ سکے اور وہ کھڑا ہو جائے اور مدد کرنے والا ہو، وہ اپنے ہوں جو مسلمان کہے جاتے ہیں، کہ مسلمان نہ ہوں۔ انسانیت کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طرز عمل اور اخلاق سے دکھائیں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تصویر کیا ہے۔ آج اسلام کی تصویر اپنی بدعمالیوں بد اخلاقیوں سے، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے مسخ کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا ہماری دشمن ہے۔ آج دنیا اس اسلام کو دیکھ رہی ہے جو اسلام حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بہت دور ہے۔ وہ اسلام جو آپ نے پیش کیا، آج ضرورت اس بات کی ہے اس مکمل دین کو اپنی زندگی سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے اخلاق سے دکھائیں کہ اسلام کیا ہے، اپنے عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے، سلف کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، صحابہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ، اہل بیت کی عظمت اور محبت کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کہ قرآن و حدیث اور یہ قرآن و سنت یہ دو بنیادیں ہیں جس پر انشاءاللہ یہ پوری عمارت قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ساری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائیں، قرآن کو مٹانا چاہیں، حدیث کو مٹانا چاہیں، شریعت کو بدلنا چاہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہیں، اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ اگر ہم قرآن سے وابستہ ہوں گے، سیرت سے وابستہ ہوں گے، صحیح اسلام سے وابستہ ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی زندگی الگ کر لی قرآن و حدیث سے، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ صاف کہتا ہے اگر تم اپنا راستہ بدلتے ہو اور منہ پھیرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح سے نکمی نہیں ہوگی۔ بس یہ پیغام ہے آج کے اسی اختتامی اجلاس کا، اس حدیث کا، اس سنت کا، اور یہ بخاری شریف مکمل ہوئی اس کے اختتام کا، اور یہ اوائل پڑھے گئے، اس کی یہ برکت ہے کہ ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات کہہ کر ہمیں نیتوں کی تصحیح کی دعوت دی، اور آخری حدیث میں جو بات فرمائی کلمتان خفیفتان، پوری جو روایت ہے اس میں یہ بات واضح فرما دی کہ اگر ہمارا عمل صحیح طریقے پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو کتنا ہی چھوٹا عمل ہو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، اور جو میزان وہاں نصب کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ترازویں نصب کی جائیں گی، ان کی حساسیت یہ ہوگی کہ ظاہر بھی تولا جائے گا، باطن بھی تولا جائے گا، کیفیت بھی تولی جائے گی، اور نیتیں بھی دیکھی جائیں گی۔ اور انشاءاللہ اگر ہماری زندگی اس سانچے میں ڈھلی ڈھلائی ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو احسان کی کیفیت ہم کو بتائی گئی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے یہاں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے
بنائیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، اس سے زیادہ تفصیل سے بات کہنے کا موقع نہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا۔ ہمارے مولانا سیف الدین صاحب کو اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے۔ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا حضرت مولانا علی میاں سے، حضرت مولانا رابع صاحب سے، مولانا عبداللہ صاحب سے، اور وہ حضرت مولانا رابع صاحب کے ماشاءاللہ مجاز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس سلسلے کو بڑھائے اور فائدہ امت کو پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجلس بڑی مبارک ہوگی، اور آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیں گے کہ ہمیں اصل دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، جو دین ہے ایک امانت کے طور پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے اور ہمارے سلف سے وہ ہم کو ملا، اور یہ ایک تسلسل ہے، جیسے کڑیوں سے کڑیاں جڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کڑی کو کڑی سے جوڑے گا، اور اگر اپنے آپ کو ہم نے اس سے جوڑا تو یہ حبل اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہم انشاءاللہ دین پر قائم رہیں گے اور امت کو انشاءاللہ اس پر قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت کرے۔ میں آخر میں اپنے ان عزیز بچوں کو جنہوں نے اوائل پڑھی ان کو اجازت دیتا ہوں، اور یہ اجازت جو مجھے حاصل ہے خاص طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا کے علاوہ ان کے ہم استاد حضرت عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم احمد حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کے تینوں شاگرد تھے حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی سند بڑی عالی ہے، اور 2 واسطوں سے امام شوکانی کے وہ شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے شیخ عبدالفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حاصل ہے، وہ اجازت بھی میں آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ حضرت مدنی کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد شفیع صاحب، ان سے بھی اجازت ہے، اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، ماتقی عثمانی صاحب نے بھی اجازت ایک مرتبہ دی، اور بھی بعض اجازتیں ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم سند بھیج دیں گے، اس کا فوٹو نکال لیں، آپ نام لکھ دیں، تو موقع ہوگا کبھی تو اس پر دستخط بھی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہم کو نصیب فرمائے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔